اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے ذریعے سے اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو تعلیم ہمیں دی ہے ایثار اور ہمدردی کے متعلق، جو واقعات ہمارے سامنے ہیں، جو احادیث جو روایتیں ہمارے سامنے ہیں، یقیناً دیگر مذاہب کے اندر اور دیگر ریلیجن کے اندر اس کی مثال بھی ملنا ناممکن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہ حکم دے دیا ہو، بلکہ اس کام کو کر کے دکھایا ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو صحابہ نے دیکھا، صحابہ نے اس پر عمل کیا، صحابہ کے ذریعے سے ہم لوگوں تک پہنچا ہے۔ اگر آج ہم بھی عمل کریں گے تو یقیناً کامیاب ہوں گے، اگر ہمارا عمل نہیں ہوگا تو یقیناً ہم کو لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت ایک چادر لاتی ہے، اچھی، بہت اچھی بنی ہوئی چادر، اور وہ عورت آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے اس چادر کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اپنے ہاتھ سے بنا ہے، میری خواہش اور میری تمنا یہ ہے کہ آپ اس چادر کو استعمال کریں۔ چنانچہ اس عورت نے وہ چادر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، اور اس چادر کی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ سخت ضرورت تھی، آپ کے پاس کوئی زیادہ کپڑے نہیں تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ چادر مل گئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اندر گئے اور اس چادر کو لنگی اور تہمد کے طور پر باندھ کر کے باہر آ گئے۔ ایک آدمی اور ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ چادر بہت اچھی لگ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ چادر مجھے دے دیں، میں چاہتا ہوں آپ یہ چادر مجھے دے دیں۔ اب ہم میں سے کوئی آدمی ہوتا یا اس وقت کا یا دنیا دار کوئی آدمی ہوتا تو کیا کہتا کہ اس عورت نے مجھے دیا ہے، میں تجھے کیوں دے دوں؟ اس عورت نے مجھے دیا ہے اور میرے لیے وہ استعمال کے لیے لائی ہے، اگر تو مانگتا ہے تو میں تجھے کیوں دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے اور اندر گئے، دوسرا کپڑا لیا، اپنا تہمد باندھا اور اس چادر کو لا کر کے اس آدمی کو دے دیا۔ اب دوسرے صحابہ کرام بھی وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کیا ہے میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عورت چادر لائی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ ضرورت تھی، آپ کو اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چادر مانگی ہے تو آپ کی طرف سے منع نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ چادر مانگ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط کیا ہے۔ میرے عزیزو، وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے چادر اپنے استعمال کے لیے نہیں مانگی، بلکہ میں نے چادر اس لیے مانگی ہے کہ اس چادر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس مل گیا ہے، اور اس چادر کو آپ کے جسم کے ساتھ ایک وابستگی پیدا ہو گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں اور میرا انتقال ہو جائے تو مجھے اس چادر میں کفن دیا جائے، اس لیے میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ چادر مانگی۔ میرے عزیزو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے چادر آئی، ایک لمحے میں آپ نے استعمال کی، دوسرے لمحے میں سے صحابی نے مانگ لیا، اور تیسرے لمحے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چادر ان صحابی کو ہدیہ کر دی۔ تو آپ دیکھیں، اپنی ضرورت کی چیز کو دوسروں کے لیے دے دینا، یہ یقیناً صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے معلوم ہوتا ہے، اور جب یہی تعلیم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین دیکھتے ہیں تو پھر صحابہ کرام کے واقعات بھی اس طرح کے ملتے ہیں کہ ان کی مثال بیان بھی نہیں کی جا سکتی۔